کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ کے مشائخ۔ الحمدللہ عز و جل پہلے دو ایپیسوڈز میں بڑی کمال کی نورانی روحانی شخصیات کا ذکر ہوا۔ پہلے ہم نے مولا علی شیر خدا کا ذکر کیا، پھر امام حسین کا تذکرہ ہوا، اور آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی کمال کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی، بہت کمال کی شخصیت ہیں۔ آپ آج بہت کچھ سیکھنے جا رہے ہیں ناظرین، تو پلیز توجہ کے ساتھ اول تا آخر پروگرام میں شرکت کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر کچھ آپ کے سامنے عرض کروں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل کمال کی حدیث پاک سنیے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، وہ دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا، تو اس دن یہ تین خوش نصیب ہوں گے، تین قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ مسلمان کی پریشانی دور کرنے والا، زندگی ایسے گزاریے کہ لوگوں کی پریشانیاں ہم دور کریں، پریشانیاں پیدا کرنے والے نہ بنیں۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرابلم سالور ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو پرابلم کریٹر ہوتے ہیں، مشکل پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے نہ بنے، راحتیں پہنچانے والے، آسانیاں کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے نا، تو رب کریم آپ کی زندگی آسان کر دے گا انشاءاللہ سمجھ۔ دوسرا فرمایا میری سنت کو زندہ کرنے والا، سنتوں پر عمل کیجیے۔ اور تیسرا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ آئیے مل کر درود پاک بھی پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین کے صاحبزادے ہیں تو با کمال تو ہونا ہی ہے، خاندان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور کیا کمال کا گھرانہ ہے۔ ایک ایسا عظیم واقعہ امام زین العابدین کی سیرت کا میں نے آپ کو سنانا ہے کہ ان کی قرآن فہمی، ان کا درگزر، ان کا حلم، ان کی برداشت، اللہ اکبر۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ امام زین العابدین کی خادمہ وضو کروا رہی تھی اور پانی آپ کے ہاتھوں پر ڈال رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن گر گیا اور اس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے جب سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ خادمہ بھی کیسی کمال کی تھی کہ اس کو قرآن گویا کئی آیتیں یاد تھی، اسے ہو سکتا ہے پورا قرآن ہی یاد ہو۔ اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہ چھوٹا سا جو جز ہے یہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین نے اپنا غصہ فوراً پی لیا، قابو کر لیا۔ تو اس نے پھر آیت کریمہ کا اگلا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تو ارشاد فرمایا امام زین العابدین نے، اللہ تجھے معاف فرمائے، گویا آپ نے معاف بھی کر دیا۔ اب اس نے آیت کریمہ کا آخری حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ وہ گویا کنیز تھی، غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، غلطی اس سے ہوئی تھی، مگر سبحان اللہ اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا کہ آپ نے معاف بھی کر دیا بلکہ آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا درس ہے۔ پہلے تو قرآن فہمی دیکھیں، قرآن سے محبت دیکھیں، قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں، اور دوسرا پھر کیسی برداشت، کیسی معافی، کیسا درگزر۔ اے اہل بیت کے غلام کہلانے والوں، اے آل رسول کی غلامی کا دم بھرنے والوں، ہمیں بھی تو سوچنا ہے نا کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں پنجتن کے غلام ہیں، سرکار کی آل کے غلام ہیں، اور ہونا بھی ہے، ان کی غلامی نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے، لیکن سیکھنا بھی تو ہے نا ان کے نقش قدم سے کہ وہ غلطی کرنے والوں کو، تکلیف پہنچانے والوں کو معاف بھی کریں اور انعام بھی دیں۔ اور ہمارے گھر میں کوئی غلطی کر جائے، ہمارے ملازم میں کوئی غلطی کر جائے، ہم انتقام لیں، ہم بدلہ لیں، ہم برا بھلا کہیں۔ لوگ بعض اوقات اپنے ملازمین کو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور غریب آدمی بعض اوقات کچھ کہتا نہیں، اسے پتا ہے کہ
اگر نوکری سے نکال دیا گیا تو اس غربت میں کہاں جاؤں گا، مگر دل وہ رکھتا ہے، ہاں اللہ کا بندہ وہ بھی ہے، نبی پاک کا امتی وہ بھی ہے۔ کسی ملازم، کسی غریب یا کسی رشتہ دار کا دل توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ آج دل توڑ دیں گے اور کل وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو جواب کیا دیں گے؟ اپنی زوجہ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہی کرنا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، ہاں میں نے اور آپ نے اگر شادی کی ہے تو کسی کمپیوٹر سے نہیں، ہم نے انسان سے کی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو گئی غلطی تو معاف کیجئے نا، دل بڑا رکھیے۔ یہ ہے خاندان نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کا خوبصورت انداز۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 38 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ بہت عبادت کرتے تھے۔ آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی، پھر 10 سال تک اپنے تایا جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ رہے، تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہ کر تمام علوم کی منازل طے کی، اور آپ کو خیر التابعین بھی کہا جاتا ہے۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے یزیدیوں نے آپ کو شہید نہ کیا، اور سبحان اللہ یہ اللہ کی کیسی کرم نوازی تھی کہ پھر حسینی سید سادات کا، سیدوں کا جو سلسلہ ہے وہ آپ ہی کے ذریعے آگے چلا۔ صالح بن حسان کا بیان ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ نے فلاں شخص سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار دیکھا ہے؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو دیکھا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ تو اب حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو متقی اور عبادت گزار نہیں دیکھا۔ سیدنا امام زہری، سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فرماتے ہیں ہم نے سیدنا علی بن حسین سے افضل کوئی ہاشمی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم ہستی تھے۔ اچھا، پھر آپ کے واقعات آپ کی زندگی کے کتنے خوبصورت ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا محمد بن اسامہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مرض الموت میں تشریف لائے تو وہ رونے لگے۔ آپ نے وجہ پوچھی، انہوں نے عرض کی مجھ پر قرض ہے۔ پوچھا کتنا ہے؟ عرض کی 15,000 دینار۔ آپ نے فرمایا وہ میرے ذمے ہے، یعنی جان جا رہی ہے۔ آپ کے ایک چاہنے والے ہیں، ایک دوست ہیں، ایک مسلمان بھائی ہیں، وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ میں قرض دار مر رہا ہوں۔ آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ قرض میں ادا کروں گا۔ 2 باتیں سیکھنے کو ملی ناظرین کہ قرض اپنے اوپر لے کر دنیا سے جانا اچھا نہیں ہے۔ ان کو فکر تھی، اور ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ حضور کسی کی میت ہو گئی ہے، جنازہ پڑھائیں، اور جب نبی پاک کو پتہ چل گیا کہ اس پر قرض ہے تو آپ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرض اول تو لینا نہیں چاہیے، لیں تو اسے دینے کی فکر ہو اور اسے جلدی لوٹانا چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد پیسے ہوتے ہوئے بھی نہیں لوٹاتے۔ اگر آپ کی نیت سچی ہو نا ناظرین تو اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ قرض اتارنے کی سچی نیت ہونی چاہیے، اسٹرگل کیجئے، کوشش کیجئے اور انشاءاللہ اتارنا شروع کیجئے، اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اور دوسری بات کہ امام زین العابدین کی سخاوت کیسی ہے کہ پورا قرضہ ہی اپنے اوپر لے لیا۔ یہ بھی بہت پیارا انداز ہے کہ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ کا خوف خدا کیسا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وضو کرتے تھے نا تو خوف خدا سے آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ ہمیشہ وضو کے بعد آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، آپ اتنا ڈرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ نماز میں گویا میں کہاں حاضری دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا سوچئے، زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عابدین، عبادت کرنے والوں کی بھی زینت۔ اتنی عبادتیں ہیں، اہل بیت سے ہیں، آل رسول ہیں، امام حسین کی اولاد سے ہیں، مگر نماز کے وقت کیفیت یہ ہے کہ رنگ پیلا پڑ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا؟ میں اور آپ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ بھی تو وضو کرتے ہیں، کبھی تو خیال آئے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ مگر آج نماز بھی ہوتی ہے تو خیال کہیں اور ہے۔ اول تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں،
اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں سے اکثر کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں کہ دھیان کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہیں، بس جلدی جلدی پڑھنی ہے، نماز پڑھنا بھی پراپر نہیں آتی. نہ کریں ایسا. امام زین العابدین کی سیرت سے سبق حاصل کیجئے. اللہ اکبر. آپ حج کو گئے، حج کا احرام باندھا، اور یاد رکھیے کہ جب احرام باندھتے تو اس کے بعد لبیک پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ لبیک پڑھیے. آپ لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو آپ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، میں کہوں لبیک یعنی یا اللہ میں حاضر ہوں تو اللہ کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور وہاں سے یہ آواز نہ آ جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضور آپ لبیک نہیں پڑھیں گے تو احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن جیسی لبیک پڑھا تو اب لرزنے لگے اور خوف خدا سے لرز کر اونٹ سے نیچے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آتے لبیک پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے، اور آپ نے اسی حالت میں پورا حج کیا. ناظرین لیول آف خوف خدا تو سمجھیے. اللہ اکبر. اللہ امام زین العابدین کے صدقے ہمیں کچھ حصہ ان کے خوف خدا کا ایک ذرہ عطا فرماتے. ایک طرف اتنے نیکیاں، دوسری طرف ایسا خوف خدا. ایک ہم ہے کہ سر پر گناہوں کا انبار ہے مگر شرم ہے کہ آتی نہیں. ہائے. امام زین العابدین کی اونٹنی ایک بار اس نے شوخی کرنا شروع کی، اچھل کود شروع کی، تو آپ نے اسے بٹھایا اور کوڑا دکھایا اور فرمایا سیدھی ہو کر چلو ورنہ یہ دیکھ لو. اور اس کے بعد اس نے یہ اچھل کود چھوڑ دی. یعنی آپ کس طرح کنٹرول کر لیتے تھے جانوروں کو، اللہ نے یہ بھی آپ کو کمال عطا فرمایا تھا. آپ کی کرامات بھی بڑی مشہور ہیں. سیدنا ابن شہاب زہری علیہ رحمت اللہ الولی بیان کرتے ہیں جس دن سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے ملک شام عبد الملک بن مروان کے پاس لے جایا جا رہا تھا، میں وہیں موجود تھا. آپ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، آپ کے پہرے دار کئی لوگ تھے. میں نے آپ کو سلام کیا اور الوداع ہونے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی. آپ ایک خیمے میں تھے، قید تھے، اور ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں تھیں. آپ کو اس حال میں دیکھ کر میں نے روتے ہوئے عرض کی کاش آپ کے بدلے مجھے قید کر دیا جاتا اور آپ سلامت رہتے. حضرت سیدنا علی بن حسین نے فرمایا اے زہری کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس حالت میں اذیت میں ہوں؟ اگر میں چاہوں تو یہ فوراً کھل جائیں. یہ چیزیں تو ہم جیسے لوگوں کو اللہ عز و جل کا عذاب یاد دلاتی ہیں. یہ کہہ کر آپ نے بیڑیوں اور ہتھکڑیوں سے خود کو آزاد کرتے ہوئے فرمایا اے زہری میں اس حالت میں مدینہ منورہ سے 2 منزلیں زیادہ نہیں چلوں گا. اللہ اکبر. سیدنا ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی 4 راتیں ہی گزری تھی، ان پر مقرر پہرے دار انہیں تلاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے لیکن ان کو نہ پایا. پہرے داروں نے ان کے بارے میں پوچھا تو ایک نے مجھے بتایا کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، ہم ارد گرد پہرا دے رہے تھے، کوئی سویا بھی نہیں تھا. صبح ہوئی تو ان کے جو کجاوے اونٹ کا یوں سمجھے جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اسے پردہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا تو ہم نے کچھ نہ پایا. امام زہری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا، اس نے مجھے سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو میں نے تو سارا واقعہ بیان کر دیا کہ حضرت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں تھوڑا ہی آگے جا کر پھر ان کے ساتھ نہیں ہوں گا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ جس دن وہ پہرے داروں سے گم ہوئے ہیں اس دن میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے فرمانے لگے یہاں نہ میں رہوں گا نہ تم. میں نے کہا میرے پاس ٹھہریے. فرمایا مجھے یہ پسند نہیں، پھر تشریف لے گئے. اللہ عز و جل کی قسم میں خوف کی وجہ سے کانپنے لگا. سیدنا ابن شہاب زہری فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اے خلیفہ حضرت سیدنا علی بن حسین ایسے نہیں جیسا تم سوچتے ہو، وہ تو اپنے آپ میں مشغول ہیں. عبد الملک بن مروان نے کہا ان کی مشغولیت کتنی اچھی ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابن شہاب زہری جب بھی ان کا تذکرہ کرتے تو رو پڑتے اور انہیں زین العابدین کے لقب سے یاد کرتے. یہ دنیا کی ہتھکڑیاں، یہ دنیا کی قیدیں اللہ والوں کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ان پر آزمائشیں ہوتی ہیں اور ان آزمائشوں پر بھی وہ صبر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کس طرح چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا تو پتہ چلا کہ آپ اہل مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے. آپ کے انتقال تک وہ گھر والے بھی جان سکے کہ ہماری مدد کون کرتا ہے. عمر بن ثابت کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا اور آپ کو غسل دیا گیا تو پیٹھ مبارک پر سیاہ نشانات تھے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ نشانات کیسے ہیں؟ بتایا کہ رات کے اندھیرے میں آٹے کے تھیلے کمر پر اٹھا کر مدینہ منورہ کے فقراء پر صدقہ کرنے کے لیے لے جاتے تھے. اللہ اکبر.
آئے ہائے پیٹھ پر نشان ہو گئے تاکہ غریبوں کے گھروں پر رات کے اندھیرے میں جا کر سامان پہنچایا جائے. سیدنا محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایسے لوگ بھی رہتے تھے جنہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے رزق کا بندوبست کہاں سے ہو رہا ہے. جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو ان کے پاس سے آتا تھا, کیونکہ اس کے بعد وہ جو مدد آتی تھی, جو رزق آتا تھا, وہ آنا بند ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے والد محترم بیان کرتے ہیں, میں نے اہل مدینہ کو یہ کہتے سنا کہ جب تک سیدنا علی بن حسین باقاعد حیات تھے ہم نے پوشیدہ صدقہ نہ کھویا, یعنی پوشیدہ طور پر کچھ نہ کچھ ملتا رہتا تھا. کاش ہم بھی سیکھیں اس سے, مدد بھی کرتے ہیں تو جتاتے ہیں, اور جناب وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو اس بیچارے کی تصویر بھی لگانی ہے, نہ کریں ایسا. ایک بات کہوں آپ سے, چیک کیجئے نا, میں بھی کروں آپ بھی کریں, ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس جو صرف میں جانوں میرا رب جانے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ شخص جو پوشیدہ صدقہ کرے, پتہ بھی نہ چلے. تو زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں ضرور کیجئے جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کی شہادت 58 برس کی عمر محرم الحرام 94 میں ہوئی اور آپ کو زہر دیا گیا, جس کی وجہ سے آپ شہادت کے منصب پر فائز ہو کر مدینہ منورہ ہی میں جنت البقیع میں آرام فرما ہے. قیامت کے دن آپ کو کیا مرتبہ ملے گا؟ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین تشریف لائے. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ حضرت حسین بن علی بھی حاضر خدمت ہوئے. حضور نے اپنے سینے سے لگایا, چوما, اپنے پہلو میں بٹھایا اور ارشاد فرمایا میرے اس بیٹے کے گھر ایک بیٹا ہوگا جس کو علی کہا جائے گا. قیامت کے دن منادی عرش کی کوکھ سے اعلان کرے گا سید العابدین قیام فرما ہو جائیں, تو وہ یعنی امام زین العابدین کھڑا ہو جائے گا. اللہ اکبر. قیامت کے دن بھی ان کے مرتبوں کا اعلان ہوگا. تو ناظرین, بہت کمال کی ہستی اور قادریوں کو مبارک ہو کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں یہ عظیم ہستی بھی موجود ہے. اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے قبر منور پر, مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیض و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے, اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر خوب عبادتیں کرنے کی, غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ, زمانہ جسم ہے اور جان